बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड लेक्चर ऑफ लेसन नंबर 6 ट्रांसलेट करते हैं। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में आया। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो बड़ी हैरान कन हद तक दोस्ताना लोग थे। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने उस अजीम तकरीब को देखने की मुझे इजाज़त दे दी। ये जोरकन बता रहा है कि मैं उस मुल्क में आया, वो बड़े हैरान कन हद तक दोस्ताना रवैया रखने वाले लोग थे, और उन्होंने मुझे उस अजीम तकरीब को देखने की इजाज़त दे दी। विच टुक प्लेस, जो मुनक़िद हुई एज सुन एज आफ्टर क्रिएशन ऑफ द पोस्ट एज कोर्ट एक्रोबैट्स यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी। जो ही दरबारी बाजीगर की वर्दी तैयार हुई, उसके फ़ौरन ही बाद तकरीब मुनक़िद हुई। एंड वेरी मैग्निफिकेंट क्लोथिंग इट वाज, और ये बड़ी शानदार वर्दी थी, बड़ी शानदार वर्दी थी। ये जो यूनिफॉर्म बनाई गई इसके लिए, गॉर्जियस के लिए, जोरकन बता रहा है बड़ी शानदार थी, बड़ी शानदार यूनिफॉर्म थी। अ टाइट फिटिंग, बड़ी चुस्त सूट ऑफ रेड वेलवेट, रेड माना सुर्ख, वेलवेट मखमल, सुर्ख मखमल की शानदार थी यूनिफॉर्म। क्लोथिंग इट वाज टाइट फिटिंग, चुस्त थी, सूट ऑफ रेड वेलवेट ऑल गे, मुकम्मल तौर पर शोख, with gold buttons and shining with lines of gold lace that wounded and twisted। देखें, एक होता है ना विंड माना हवा का चलना, एक होता है वाइंड माना घड़ी को चाबी देना, वाइंड माना बल खाना। वाइंड की फार्में होती हैं वाउंडेड, वाइंड की फार्में होती हैं वाउंड, पेच खम, यानी उसके अंदर पेच खम थे। यानी वो कहता है कि सुनहरी बटनों वाला सुर्ख लिबास जो अपने गिर्द पेच खम खाते हुए सुनहरी लैसों से चमक रहा था। सुनहरी लैसों से, लैस कहते हैं, लैस कहते हैं झालर को, सुनहरी झालरों से। वो जो उसके ड्रेस था, उसकी जो यूनिफॉर्म थी गार्जियस की, ये जोरकन बता रहा है, वो उस झालरों से ना ट्विस्टेड थी, पेच खम खाई हुई थी। ये यूनिफॉर्म का बता रहा है। और ये सवाल भी आता है कि व्हाट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म वाज ऑफ गॉर्जियस, या डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कोर्ट एक्रोबैट। तो ये वो बता रहा है, जोरकन बता रहा है गॉर्जियस के बारे में। द ग्रेट थ्रॉन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, एक बहुत बड़े शाही कमरे को जिम्नेजियम में मुंतकिल किया गया, जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस सीटेड, रॉयल माना शाही ख़ानदान के अफराद बहुत बड़े चबूतर पर बैठे हुए थे। विद द मेंबर ऑफ द रॉयल हाउस सीट अलॉन्ग अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, हाँ, शाही ख़ानदान के लोग एक बहुत बड़े चबूतर पर बैठे हुए थे, अलॉन्ग अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एट वन एंड, एक कोना में बहुत बड़े चबूतर पर शाही ख़ानदान के लोग बैठे हुए थे। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर, और जो अफसरान बाला थे, जो बड़े अफसर थे, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, उनके करीब और उनके पीछे खड़े थे। जी, जो अफसरान बाला थे, जो बड़े अफसर थे, वो शाही ख़ानदान के अफराद के पीछे और उनके करीब खड़े थे। वो बहुत बड़े चबूतर पर बैठे हुए थे। ये सीन बता रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कोर्ट एक्रोबैट। तो ये आपने राइट करना है। ग्रेट कर्टन्स, बहुत बड़े पर्दे, ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स, बड़े बड़े पर्दे दीवारों के साथ, बड़े बड़े सुनहरी और सुर्ख और सुनहरी पर्दे दीवारों के साथ लटके हुए थे। बड़े बड़े सुर्ख और सुनहरी पर्दे दीवारों के साथ लटके हुए थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट्स हंग डाउन विद गिल्डेड रोब्स फ्रॉम द सीलिंग, और बाजीगर के झूले, सीलिंग माना छत का अंदरूनी हिस्सा, यानी सीलिंग माना छत, बड़े बड़े झूले एक्रोबैट बाजीगर के बड़े बड़े झूले छत के अंदरूनी हिस्से से लटके हुए थे, छत के अंदरूनी हिस्से से नीचे लटके हुए थे। एंड रो ऑफ नीट हर्डल वाज अरेंज्ड, और एक कतार, साफ़ सुथरी रुकावटों की एक कतार को भी मरतब किया गया, को भी बनाया गया। ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, चमकदार फर्श पर, लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज रेस व्हेन एट स्कूल, एक दफ़ा जैसे गॉर्जियस ने स्कूल में दौड़ जीती थी, बिल्कुल वही सीन था, वही हालात थे, वो इस तरह का सीन था। लाइट्स ग्लिटर्ड
بتیاں جگمگانے لگیں. اب بینڈ سازندے یعنی ساز بجانے والے نا طائفہ ان پیل گرین اینڈ گولڈ پلیڈ سافٹلی. ایک طائفہ کا گروپ ہلکا سا سبز اور سنہری دھیمے دھیمے انداز کے ساتھ بجانے لگے. اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے سپلینڈڈ سین. اصل میں یہ بڑا شاندار منظر تھا, بڑا شاندار سین تھا. اصل میں یہ بہت بڑا ایک شاندار سین تھا. I will not describe it to you. میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا. ہاں یہ جورکنس کہہ رہا ہے کہ وہ جو سین تھا اس سین کو میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا. I will not describe it to you. میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا because کیونکہ ایوری تھنگ دیا ہر وہاں وہ جو چیز تھی the uniform and the ladies brilliant dresses. ہر جو وہاں چیز تھی خواتین وردی was utterly put in the shade. مکمل طور پر اس کو سائے میں اس کو تاریکی میں رکھ دیا گیا. by the moment اس لمحہ تک اس کو مکمل طور پر تاریکی میں رکھا گیا. when the doors opened with a flood of golden light. جب سنہری روشنی کے سیلاب میں دروازے کھلے. and the old man in brilliant uniform اور ایک بوڑھا آدمی شاندار وردی میں appeared between them. ان کے سامنے نمودار ہوا for the crowning of his life's work. اپنی زندگی کے کام کی تخت پوشی کے لیے, اپنے زندگی کے کام کی تخت پوشی کے لیے ایک بوڑھا آدمی ان کے سامنے نمودار ہوا. کن کے سامنے؟ وہاں جو رائل فیملی کے لوگ بیٹھے تھے اور جو پرنسپل آفیسر بیٹھے تھے ان کے سامنے. ادھر جو شاہی خاندان کا کمرہ تھا, شاہی جو روم تھا, اس میں وہ نمودار ہوا. his white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other off. اس کے سفید بال اور سرخ ورد اور درباری بازیگر کی سرخ وردی ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے. ٹو پرفیکشن, ایک دوسرے کو درجہ کمال کے حد تک دکھا رہے تھے. اینڈ ہز تھن فگر مانا جسم, باڈی, اور اس کا دبلا پتلا جسم وارن ود ایج جو عمر رسیدہ ہو چکا تھا. واز میڈ آل دا مور میلنکلی, بہت ہی افسردہ تھا وہ اس وقت. بائی دا رائٹ, بالکل بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم, اس چست وردی کی وجہ سے بہت ہی افسردہ دکھائی دے رہا تھا, یعنی اس کا جو جسم تھا. ایز دا ٹائرڈ بائی ہز لانگ پیشنس اینڈ دا ورک آف اے لائف ٹائم, جیسا کہ وہ بہت زیادہ صبر اور زندگی کے کام سے کے انتظار سے وہ تھک چکا ہو. ہی واکڈ سلولی ان ہز پوائنٹڈ شوز. پوائنٹڈ مانا کونے والے, نکو کھسا, یا پوائنٹڈ شوز مانا اپنا کونے کھسے والے جوتوں پر وہ. ہی واکڈ سلولی, وہ ایسے ایسے چل کے آیا. ان ہز پوائنٹڈ شوز, اپنے کھسے والے جوتوں پہ چل کے آیا. اینڈ لینڈ آن اے گلڈڈ سٹک, اور وہ چمکدار سٹک مانا ڈنڈا, چمکدار ڈنڈے پر وہ جھکا, چمکدار ڈنڈے پر جھکا. ہی کیم ٹو دا ہرڈلس, وہ رکاوٹوں کی طرف آیا. دیٹ ہی ریممبر اوور وچ ونس ہی ہیڈ ون سو ایزی اے وکٹری. ایک دفعہ اس کو یاد تھا کہ جب بڑی آسانی کے ساتھ اس نے فتح حاصل کی تھی. ایز ہی کیم ٹو دا فرسٹ, جو ہی وہ پہلی رکاوٹ کی طرف آیا. ہی لکڈ اپ فار مومنٹ, ایک لمحہ کے لیے اس نے اوپر دیکھا. جو ہی وہ پہلی رکاوٹ کی طرف آیا, ایک لمحہ کے لیے اس نے اوپر دیکھا. ود اے سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن, بڑے قدرے مایوس تاثر کے ساتھ. ٹورڈ دی رائل پلیٹ فارم, شاہی چبوترے کی طرف. شاہی چبوترے کی طرف اس نے بڑے افسردہ قدرے متاثر کن انداز کے ساتھ ان کی طرف دیکھا. وٹ ایور دا کوشچن واز, جو کچھ بھی سوال تھا, اٹ واز ایٹ ونس انڈرسٹوڈ, فوراً اس کو سمجھ لیا گیا. یعنی بوڑھے کی آنکھوں میں جو بھی سوال تھا فوراً شاہی خاندان کے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا. اس کو سمجھ لیا گیا. رائل اسمائلز ور ڈائریکٹڈ ٹورڈز ہم, شاہی خاندان کے لوگوں کی مسکراہٹوں کی اس کی طرف نوازش کی گئی. اینڈ جنٹل اپالز, اور پرتپاک خراج تحسین یعنی تالیاں بجائی گئیں. بروک آؤٹ فرام ایوری ہینڈ, پرتپاک داد تحسین, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر بندے نے تالیاں بجائیں. وچ ہی انڈرسٹوڈ ونس, جس کو وہ فوراً ہی سمجھ گیا. اینڈ دا اولڈ بینٹ فارم, اور بوڑھا آدمی جھکی ہوئی حالت میں, بینٹ جھکی ہوئی فارم حالت میں. مووڈ آن اوے, آگے کی طرف چل دیا. فرام دا ہرڈل, رکاوٹوں سے آگے کی طرف چل دیا, رکاوٹوں سے آگے کی طرف چل دیا. ونس ہی ریزڈ اے ہینڈ, ایک دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا. ٹو ٹچ دا لویسٹ آف دا سوئنگز, سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا. دیٹ ور ہنگ فرام دا روف, جو چھت سے لٹکا ہوا تھا. بٹ اگین دا اپالز بروک آؤٹ, دوبارہ تالیاں پھوٹ پڑیں. اشورنگ ہم, اس کو یقین دلا رہی تھی. دیٹ کہ نو ایکچوئل ایکٹیویٹی واز ایکسپیکٹڈ آف ہم,
کہ کوئی بھی حقیقی سرگرمی کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی. اینڈ سو اور ایسا ہیونگ میڈ ہم بوز چنانچہ اس کو اسی جھکی ہوئی حالت میں لے جایا گیا. ہی واز لیڈ ٹو اے سیٹ, اس کو سیٹ کی طرف, اس کو کرسی کی طرف لے جایا گیا, سیٹ کی طرف لے جایا گیا. ہز لائف ایمبیشن اچیوڈ, اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھا. اٹ مسٹ ہیو ٹیکن ہیم مور دین 60 ایئر, اس کو 60 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا ٹو ڈو اٹ, یہ حاصل کرنے کے لیے, یعنی بازیگر کی اسامی کورٹ میں حاصل کرنے کے لیے اس کو 60 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا. سنس فرسٹ ہی کیم بائی دا سٹرینج ایمبیشن آف ہز, جب پہلی دفعہ عجیب و غریب نظریہ اس کے ذہن میں آیا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے 60 سال کا عرصہ لگا. یہ آبجیکٹیو میں پوائنٹ آتا ہے کہ کتنا سال گارجس کو لگے اپنا ایمبیشن, اپنا ایم اچیو کرنے کے لیے, بٹ ہی ڈیڈ, لیکن اس نے اس کو حاصل کر لیا. ناٹ مینی اسٹک ٹو اے تھنگ فار سو لانگ, بہت سے لوگ اتنی عرصے تک کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک نہیں رہتے, کسی بھی چیز کے ساتھ ثابت قدم نہیں رہتے. اینڈ جورکنس اٹرڈ اے کوائٹ سائی, اور جورکن نے ہلکی سی آہ بھری, اور جورکن نے خاموشی سے ہلکی سی آہ بھری. سو کلیئرلی مورننگ اوور سم لاسٹ ایمبیشن دیٹ ہی ہمسیلف ہیڈ گیون اپ, اور جورکن نے زیر لب ایک آہ بھری جو کہ کسی ایسی گمشدہ خواہش پر سوگ کا سماں پیش کرتی تھی, کا اظہار تھا جسے وہ خود ترک کر چکا تھا. دیٹ ناٹ ایون ٹربٹ آسکڈ ہم وٹ اٹ واز, اور ٹربٹ نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کیا خواہش تھی, وہ کیا تھی جو تم نے ترک کر دی جورکنز نے. یہ ہمارا لیسن ٹرانسلیشن کا ختم ہو گیا ہے. سینونیمز اس کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں, ویسے اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں ایٹ دا اینڈ. میں بتا بھی دیتا ہوں, وہ آپ نے کر لینے ہیں. جیسے اپالز ہے, اس کا آتا بھی ہے. اپالز مانا چیئرنگ, تالیاں بجانا, وسلنگ, اسٹینڈنگ اوویشن, بریوک, یہ بڑا اہم ہے. اس کے بعد وکٹر ہے, وکٹر کنکویسٹ ہے, سکسیس ہے, ٹریمف ہے, ون ہے, یہ اہم ہے. اور کروننگ تخت پوشی, تاج پوشی, کھیپ, اراؤنڈ آف, بی دا کلائمیکس آف, ٹاپ, کمپلیٹ, شو آف دکھانا, مظاہرہ کرنا, ڈسپلے, ایگزیبٹ, ایکسپوز ٹو ویو, پریزنٹ, انویل, ملنکلی, ڈیجیکشن, ڈپریشن, گلوم. میرے سے اور بھی بہت سے ہیں, یہ اہم ہے, میں نے آپ کو بول دی ہیں, تو یہ آپ نے کرنے ہیں. ٹوڈے واز آور تھرڈ لیکچر اینڈ لاسٹ لیکچر آف ٹرانسلیشن. انشاءاللہ in next lecture with the exercise of 6th lesson we will meet. Allah Hafiz.